الراضی اسلامک اسکول جماعت نہم مضمون مطالعہ پاکستان دوسرا باب تشکیل پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو الراضی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم۔ آج ہم جماعت نہم کی کتاب کی صفحہ نمبر 15 سے دوسرا باب تشکیل پاکستان پڑھیں گے، جس میں کل 11 عنوان ہیں۔ سبق دوم تشکیل پاکستان، اس میں عنوان نمبر 1 ہے بر صغیر میں تحریک اسلام، نمبر 2 قومی نظریے کا ارتقاء، نمبر 3 آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، نمبر 4 قائد اعظم کے 14 نکات، نمبر 5 علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد، نمبر 6 1935 کا ایکٹ اور صوبائی خود مختاری، نمبر 7 تحریک پاکستان، نمبر 8 تحریک پاکستان میں مختلف صوبوں کا کردار، نمبر 9 14 اگست 1947 کی اہمیت، نمبر 10 نظریاتی ریاست کے شہریوں کی ذمہ داریاں، نمبر 11 قائد اعظم کا بحیثیت پہلے گورنر جنرل کردار اور کارنامے۔ ان میں سے 2 عنوان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم تیسرے عنوان یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں سالانہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اختتام پر بر صغیر کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے مسلم زعماء نے ایک اجلاس میں شرکت کی، جو ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان نے خصوصی طور پر بلایا تھا۔ اس اجلاس میں دوسری باتوں کے علاوہ تقسیم بنگال 1905 کے خلاف چلائی گئی ہندوؤں کی تحریک کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا گیا، اور یہ طے پایا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک منظم سیاسی جماعت تشکیل دی جائے جو ان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی، اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور دیگر علماء اور نمایاں رہنماؤں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ 30 دسمبر 1906 کو ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے تشکیل دی گئی، اور علی گڑھ کو اس کا صدر مقام بنایا گیا، اور جلد ہی سر آغا خان سوم آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر اور سید علی حسن بلگرامی کو سیکریٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ یعنی اس عنوان میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو مسلمان رہنماؤں کو شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی جماعت کا قائم ہونا اصل ضروری ہے، لہٰذا 30 دسمبر 1906 کو نواب وقار الملک کی سربراہی میں ایک میٹنگ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، یعنی مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور حکیم اجمل خان اور اسی طرح کے دیگر بڑے بڑے رہنماؤں نے اس موقع پر وہ اس میٹنگ میں شرکت کی۔ مسلم لیگ کا جو پہلا ہیڈ کوارٹر تھا وہ علی گڑھ کو بنایا گیا، اور اس کے پہلے صدر سر آغا خان جبکہ جنرل سیکریٹری سید علی حسن بلگرامی تھے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے قیام کی کیا وجوہات تھیں۔ تو مسلم لیگ کے قیام کی جو وجوہات تھیں وہ سب سے پہلے تو یہ کہ 2 قومی نظریے سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ قومیں ہیں، اور اس کے علاوہ کانگریس کے تعصبانہ رویے سے مسلمان دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ مزید یہ کہ بنگال کی علیحدگی پر ہندوؤں کا احتجاج مسلمانوں کو سخت ناپسند گزرا۔ گائے کے ذبح پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی تھی، اور جو آخری وجہ بنی وہ یہ تھی کہ ہندو اپنی زبان ہندی کو اور مسلمان اپنی زبان اردو کو سرکاری طور پر رائج کرنا چاہتے تھے، لیکن اس بات کو انہوں نے وجہ بنا کر آپس میں بحث کی، جس کی وجہ سے بھی آپس میں رنجشیں بڑھ گئیں۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر ہم اس
عنوان کے مورل کی طرف دیکھیں تو ہم نے اس لیکچر سے کیا سیکھا، وہ یہ کہ انتھک سیاسی محنت اور کوششوں سے مسلم لیگ ایک بہترین سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور مسلمانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا اور جد و جہد کی۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس لیکچر کی مدد سے اور کتاب کی مدد سے آپ مسلم لیگ کے قیام پر مفصل نوٹ لکھیں اور یاد کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔